انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے نا، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اللہ اس خیال کو تمہارے دل سے جوڑتا ہی کیوں اگر اس نے اسے تمہارے مقدر سے نہ جوڑنا ہوتا؟ اور وہ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر رضا پہ حکم کن فرما دیتا ہے۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ تم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دو اور وہ بہترین فیصلہ نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اس سے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے۔ جو نامکمل ہیں ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہیں۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں، ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو بھی لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ وہ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ میرا اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر افسردہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ ان قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا نواز دے گا اس سب سے جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو۔ دور نہیں وہ دن، وہ گھڑیاں جب آپ خود کو اس جگہ پائیں گے جس کے لیے آپ آج دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پریشان ہونا بند کر دو، خوش ہو جاؤ اور اپنے رب پر توکل رکھو۔ تیار ہو جاؤ کہ آسانی کی گھڑیاں قریب ہیں۔ اللہ کی رحمتیں آپ کو اپنے حصار میں لینے والی ہیں۔ ہر تکلیف کے آنے اور اس کے واپس پلٹنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسانوں کے آنے اور جانے کا وقت پہلے سے مقرر ہے۔ ایسے ہی آسائشوں کی بھی ایک عمر ہوا کرتی ہے۔ نہ تو ہماری جلد بازی سے تکلیف وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ ہی آسانی وقت سے پہلے آتی ہے۔ اس لیے صبر سے رب پر توکل کرتے ہوئے ہر وقت ہر لمحے میں اس ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ وہ ثابت قدمی عطا کرے
اور جو بھی وقت ہے وہ شکوہ کرنے کی بجائے اس کی تعریف و تقدیس میں گزارے، تاکہ یہاں سے کوچ کرتے ہوئے ہم اس سے اور وہ ہم سے راضی ہو۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک کام کر لیں گے تو جنت مل جائے گی، تو کیا جنت صرف نیک لوگوں کی ہے؟ کیا نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جنت ان کی بھی ہے جو خود کو گناہوں سے نکال کر جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر جنت میں صرف نیک لوگ جا سکتے تو اللہ تعالیٰ گناہ کا تصور ہی کیوں بناتا؟ اس لیے تاکہ انسان معافی مانگنے کے لیے اس کے در تک آتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جڑا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے آنے والے کی آواز سن سکے، ان کی معافی کے لیے گرتے آنسو دیکھ سکے، تاکہ جب بھی بندہ معافی کی نیت سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز تو پسند ہے، گناہوں پر پچھتاوا۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کریں، انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کریں، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور اگر ایک بار قرآن پاک کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اس سے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جب میں آسمان کو دیکھتی ہوں میری آنکھیں حیرت سے بولتی ہیں کہ کیا میں وہاں مشہور ہوں؟ کیا میرا نام آسمانوں میں سب جانتے ہیں؟ کیا آسمانی فرشتے مجھے پہچانتے ہیں؟ بالکل ایسے جیسے اداکاروں کو لوگ اس دنیا میں جانتے ہیں، یہ مشہور ہیں، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں، کیا میرا رب مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ جن سے میرا رب ملنا چاہتا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں مشہور ہیں۔ میری آنکھیں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو میں دعا کرتی ہوں، اے میرے رب مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام آپ کے آسمانوں میں مشہور ہے، جن کا نام آسمانی فرشتے جانتے ہیں، جن کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کرتے، معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے؟ اس لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہوتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے،
اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے وہ۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعائیں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ اور وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب مل گیا ہے۔